اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں عطا فرمائے۔ خانگاہ انوار تارکیہ کا اللہ رب العزت پوری دنیا میں فیضان عطا فرمائے۔ خانگاہ انوار تارکیہ سے میاں شاذلی حاضر خدمت ہے۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مریدین، محبین، متعلقین، معاونین اور شاگرد اللہ رب العزت تمام احباب کو برکت عطا فرمائے اور سلسلے کا فیضان عطا فرمائے۔ یہ سارے معاملات الحمدللہ میرے پیر و مرشد میاں حضور کی برکتوں سے ہیں، ان کے کرم سے یہ بات بنی ہوئی ہے الحمدللہ۔ کافی احباب سوال کرتے ہیں کہ اسم اعظم ہے کیا، اسم اعظم پڑھنا چاہیے یا کتنی تعداد میں پڑھنا چاہیے، یا اسم اعظم کون سا پڑھنا چاہیے، یا اسم اعظم کے بارے میں معلومات کہاں سے ملے گی۔ جو اتھینٹک ہو ہم اس کو مطمئن ہو کے اچھے طریقے سے دل لگا کے پڑھیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ خاص کر کے اسم اعظم کے حوالے سے اکثر لوگ کئی احباب پوچھتے ہیں، مجھ سے بہت زیادہ اس میں بارے میں بھی سوال کیا جاتا ہے، کیونکہ میں نے پچھلے 7-8 سال سے اسم اعظم استخراج کر کے دے رہا ہوں، لوگوں کو بتا رہا ہوں، اور اسم اعظم پہ الحمدللہ اللہ رب العزت کے کرم سے پیر و مرشد کی خاص نظر کرم سے کچھ معاملات ہیں، یعنی کہ عبور ہے اس علم پر مجھے، تو بس یہ میرے پیر و مرشد کا فیضان ہے۔ تو اسم اعظم کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے سوال ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اسم اعظم ہے کیا، کس طرح پڑھنا چاہیے، کیوں پڑھنا چاہیے، اور اس کی حاجت کیوں ہے، اور مقصد ہے کہ یہ کس ٹائم پڑھنا چاہیے، کتنی تعداد میں پڑھنا چاہیے، اس طرح کے بے شمار لوگوں کے سوال آتے ہیں۔ تو یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اسم اعظم استخراج کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اور جو احباب ہم سے استخراج کروانا چاہیں فری آف کاسٹ، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں اس میں محنت لگتی ہے، لیکن یہ خیر خواہی کی نیت سے اللہ رب العزت اس کی برکتیں آپ کو بھی عطا فرمائے گا، مجھے بھی عطا فرمائے گا۔ جو احباب اسم اعظم پڑھیں گے، ذکر کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی اس کی نیکی ضرور ملے گی۔ تو یہ کہ اسم اعظم پہلے تو دیکھنا چاہیے کہ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں اسم اعظم علم روحانیت میں اس کا ایک مقام ہے، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح بزرگوں نے، اولیاء اللہ نے، ولی اللہ نے یہ پڑھا ہے، اسم اعظم بہت زیادہ پڑھا ہے، اور اس میں بہت سارے کہہ لو کہ طریقے رہے ہیں ان کے پڑھنے کے، اور ہر بزرگوں نے، ہر کسی نے اپنی ترتیب سے پڑھا ہے، یا ان کو بزرگوں کی طرف سے عطا ہوا، یا پھر ان کو القا ہوا، یا کشف کے ذریعے ان کو معلوم ہوا، یا انہوں نے استخراج کر کے پڑھا، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہ اسم اعظم بہت زیادہ ورد میں رہا ہے، تو اس کی برکتیں ملتی رہی ہیں الحمدللہ، اس کا بہت فیضان ہے الحمدللہ۔ تو ہم اکثر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کو پڑھیں تو کس طرح پڑھیں، اور پڑھنا بھی چاہیے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے، ایک چیز ہوگی۔ دوسری چیز یہ کہ اس سے فیض و برکات بے شمار ملتے ہیں۔ اگر کسی کو اسم اعظم مل جائے، ٹھیک ہے نا، کسی کو اسم اعظم مل جائے اور وہ بالکل صحیح ہو، اس کے نام کے حساب سے ہو، اس کی طبیعت کے حساب سے، کہ اس کی طبیعت اچھی ہے، بادی ہے، خاکی ہے، اور اسی طرح آبی ہے، تو یہ بھی ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ پھر اس میں یہ کہ اسم اعظم کے اعداد نکالنے پڑتے ہیں، پھر اس کے بعد اسم اعظم جو موافق ہوتا ہے وہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں یہ کہ سب سے پہلے تو بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے اس بہت زیادہ پڑھا ہے، لاکھوں لاکھ مرتبہ پڑھا ہے، اور کئی بزرگوں نے کروڑوں تک لے کے گئے پڑھ کر، ٹھیک ہے نا۔ اتنا پڑھا کہ اس کی پوری روحانیت ان کو مل گئی ہے۔ اور اسم اعظم ایسی چیز ہے کہ یہ ہم مقصد ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو روحانیت سے ریلیٹڈ ہیں، جو روحانیت کے رستے پر چل رہے ہیں اور روحانیت میں ایک مقام رکھتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہے کہ اسم اعظم کتنا ضروری ہے انسان کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ کتنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو ہر عمل سے پہلے پڑھیں۔ اس کو جو روحانیت کے طالب علم ہیں
کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی پہلے کوئی بڑا وظیفہ پڑھ لیں، بڑا کوئی عمل کر لیں، یعنی کہ کوئی بڑا عمل دیکھ لیں، 1.25 کی تعداد ہو یا 1.25 3 مرتبہ کر لیں تاکہ بڑا عمل ہو، ٹھیک ہے نا، مجرب ہو، بڑا ہو اور خاص الخاص ہو۔ تو کئی کچھ جو ہے نا وہ اس طرح کے جو ہے نا وہ ڈھونڈتے ہیں، پھر پوچھتے بھی ہیں۔ تو دیکھیں ہم اگر اپنی کوئی بھی عمارت ہم کھڑی کرتے ہیں نا، تو اس کی بنیاد اگر مضبوط ہے تو وہ عمارت اوپر آپ اس کو جتنا منزلوں تک لے جائیں، 2 3 5 10 15 20 منزلوں تک بھی لے جائیں گے تو وہ آپ کی بنیاد ہلے گی نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بیٹھے گی نہیں اگر آپ کی بنیاد مضبوط ہے۔ اگر آپ کی بنیاد مضبوط نہیں ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ پہلی منزل پر پہنچتے ہی آپ کی بنیاد بیٹھ جائے گی اور آپ کا پورا سٹرکچر جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اوپر تو بندہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح روحانیت میں بھی یہی ہے کہ روحانیت کی بنیادی چیزیں ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ بنیادی چیزیں ہیں کیا، پھر اس سے آگے چلے بندہ۔ ہمارے لوگ بس دوڑے آتے ہیں، جلدی بڑے عمل دے دو، بڑے عمل دے دو، ایسا عمل دے دو مجرب ہو، جو تیر و ہدف ہو اور مقصد ہے کہ آزمودہ ہو، کئی لوگوں پہ عمل کیا ہو، اب وہ مقصد 100% کام کرتا ہو۔ تو دیکھیں جب تک آپ کی بنیاد ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا کوئی بھی عمل کارگر نہیں رہے گا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب مثال کے طور پہ ہم نے اسم اعظم پڑھا، اس کی روحانیت ہمیں ملی، ہمارے لطائف بھی جاگ گئے، ہماری روحانیت بھی جو ہے نا وہ ہمیں مل گئی، اس کا ہمارے روحانیت یعنی کہ روحانیت ہمارے قلب میں اتر گئی اور ہمارے کہہ لو کہ باڈی میں اتر گئی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے کوئی بھی عمل پڑھا تو وہ عمل کی یہ خاصیت نہیں ہے کہ وہ چل گیا ہے، اس کی روحانیت آپ کو مل گئی ہے، اس کی منزل مل گئی ہے، عمل کی جو کارکردگی ہے، عمل کا وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس میں اعظم آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہوا ہے، تو اس کی برکت سے آپ کا عمل کامیاب ہو جائے گا۔ چھوٹا عمل کریں گے فائدہ بڑا ہوگا، ٹھیک ہے نا، بڑا عمل کریں گے تو بہت بڑا فائدہ ہوگا، وہ اسم اعظم کی برکت سے ہوگا، تو وہ مقام اس کو اسم اعظم سے ملا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو اسم اعظم کا یہ دیکھنا چاہیے ہمیں کہ جب ہم اسم اعظم استخراج کریں تو اپنا نام جو آپ کا اصل نام ہے، جیسے NIC پہ لکھا ہوا ہے، آدھار کارڈ پہ لکھا ہوا ہے یا پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے، جو آپ کا اصل نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے میرا نام منور علی ہے، ٹھیک ہے نا، شناختی کارڈ پر NIC پر یہی لکھا ہوا، پاسپورٹ پر بھی یہی لکھا ہوا ہے، اور کسی کا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کا پورا نام ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کسی کا شاہد نام ہے، محمد شاہد نام ہے، تو دیکھیں نام اس کا یہی ہے، تو اس میں محمد محبت سے لگایا ساتھ میں، لیکن نام اس کا یہی ہے۔ میرا نام جیسے منور علی ہے تو علی ساتھ میں محبت سے لگایا ہوا ہے، لیکن نام اصلی یہی ہے، میرا پیدائشی نام ہے۔ تو اب میں نے کیا کرنا ہے کہ منور علی کے نام کے اعداد نکال لیں، منور علی کے نام کے اعداد نکال کے تو آپ ایک پیپر پہ لکھ لیں، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں مثال کے طور پہ 400 اعداد آ جاتے ہیں، ایک میں موٹی سی بات کر رہا ہوں کہ 400 اعداد آ جاتے ہیں۔ اب آپ نے اللہ رب العزت کے پیارے نام جو دیکھنے ہیں کہ ان کے ایک نام یا 2 نام کے 400 اعداد آپ کے نام کے مطابق ہیں، ٹھیک ہے، جس کے 400 ہوں گے تو وہ آپ کا اسم اعظم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں یہ دیکھنا کہ جیسے میرا نام منور علی ہے تو پہلے حرف جو ہے میم ہے، ٹھیک ہے نا، تو میم آتشی ہے، میں نے اب جو استخراج کرنا ہے اسم اعظم وہ بھی میں نے آتشی ہی استخراج کرنا ہے۔ تو اب یہ میں جب پڑھوں گا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی، بہت زیادہ اچھا فیل لگے گا، اچھا فیل ہوگا، بہت زیادہ اچھا فیل ہوگا مجھے، اور میں جب پڑھوں گا مجھے لطف آئے گا، مزہ آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ میں کہوں گا کہ میں اور اس کو پڑھوں اور اس میں ریاضت کروں، ٹھیک ہے نا۔ تو
کیونکہ یہ میرے نام کے مطابق ہے۔ اگر میرے نام کے مطابق یہ نہیں ہوتا، جیسے میرے نام کا جو آتشی ہے اور آگے آبی لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ نام کے ساتھ میچ نہیں ہے، تو کیا ہوگا کہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کی طبیعت اتنا خوش نہیں ہوگی، اور کیا ہوگا کہ آپ کی طبیعت بوجھل، اور مقصد ہے کہ آپ کو پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ آپ کے نام کے حساب سے میچ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اور بھی لوازمات دیکھنے پڑتے ہیں، تو یہ میں یہاں پر آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی خود سے استخراج کرنا چاہے تو اس طرح کر سکتا ہے۔ تو اس میں ڈیٹ آف برتھ کی حاجت نہیں ہوتی، صرف نام جو آپ کا پیدائشی نام ہے، یا اس کا بعد میں نام چینج ہو گیا ہے تو اب اس کا نام، مقصد ہے کہ پہلے اس کا نام کچھ اور تھا، اب اس کا نام عبداللہ رکھ دیا ہے، عبد الرحمن رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے نا، یا اسی طرح اور کوئی بھی نام ہے اس کا، تو جو اب نام ہے اس کی NIC پر نام لکھا ہوا، یا آدھار کارڈ پہ لکھا ہوا، یا پاسپورٹ پر لکھا ہوا، تو وہ اس نام کو ہی لے گا۔ اس کے اعداد لے گا، اعداد لے کے پھر استخراج کر کے روزانہ جتنے اعداد آپ کے نام کے ہیں، مثال کے طور پہ نام کے اعداد ہیں 400، تو آپ نے اس کو 400 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھیں تعداد میں، محبت کے ساتھ، برکت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، محبت سے، پیار سے، ٹھیک ہے نا، آپ نے اسم اعظم جو آپ نے استخراج کیا ہے وہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ نے اتنی ہی تعداد میں، یعنی کہ 400 نام کے اعداد ہیں، 500 ہے، 1000 ہے، 2000 ہے، یا 800 ہے، 700 ہے، 300 ہے، جتنے اعداد ہیں آپ نے وہ پڑھنا ہے۔ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپنا نام لیتے ہیں، آگے ہم جیسے میں اپنی والدہ کا نام بھی اس میں شامل کر لوں، بن لگا کے والدہ کا نام لکھوں، تو اب والدہ کا بھی نام جو اصل ہے وہ میرا نام، بن اور والدہ کا نام، اب اس کے ہم نے اعداد نکال لینے، ٹھیک ہے نا۔ اعداد نکال کے تو اس کا جو ہے کہہ لو کہ اس طرح بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، لیکن جو صحیح طریقہ ہے، میں جس طرح سے یہ کرتا ہوں یا مجھے تعلیم ہوا ہے، تو وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے نام کے اعداد نکال کے استخراج کرنا ہے، اس کے ساتھ میچ کرنا ہے، اعداد میچ کر کے وہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ اس میں تعداد میں درود شریف پڑھیں، اور پھر جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے، جب آپ کی پڑھائی مکمل ہو جائے، پھر آپ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کے، یا اللہ یہ تیرا پیارا نام ہے، تیرا میٹھا نام ہے، تیرا اچھا نام ہے، تیرے سارے نام اچھے ہیں، تو سچا ہے، تو اچھا ہے، تو پھر بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں کہ یا اللہ اس پیارے نام کی مجھے برکتیں عطا فرما، روحانیت عطا فرما، میرے معاملات میں آسانی عطا فرما، وسوسوں سے مجھے نجات عطا فرما، جسمانی روحانی بیماریوں سے مجھے نجات عطا فرما، روزی رزق میں اضافہ عطا فرما، روزی رزق جتنی بھی دے برکت والی دے، گھر میں باہر میں برکت عطا فرما، نماز میں لذت عطا فرما، ذکر و اذکار میں لذت عطا فرما۔ تو یہ آپ نے دعا کرنی ہے اس کے بعد روزانہ۔ اب یہ کافی اب یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی یہ دن میں 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے یا 2 مرتبہ پڑھ لیں، دیکھیں آپ کی مرضی ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، 1 مرتبہ صبح پڑھ لیں، 1 مرتبہ شام کو پڑھ لیں، اور بھی ٹائم ہے تو بھلے 3 دفعہ پڑھ لیں دن میں، ٹھیک ہے نا۔ ذکر ہم نے کرنا ہے، تو یہ تھوڑی کہ بھی اب 1 دفعہ کر لیا تو بس، نہیں، ہم اس کو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح ہم نے پڑھنا ہے اس کی، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے۔ اب خانگاہ انوار تارکیہ کی طرف سے الحمدللہ یہ میں پچھلے کافی عرصے سے استخراج کر کے پورا اس کا بایو ڈیٹا بتا کے پھر آگے یہ بھی بتاتا ہوتا ہوں کہ اس کے کیا فائدے ہیں اور یہ کتنا عرصہ اس کے فائدے نمودار ہوں گے، ٹھیک ہے نا، کتنے عرصے میں یہ اس کے جو کہہ لو کہ فیوز و برکات آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بے شمار جو فائدے ہیں وہ بھی الحمدللہ میں بتاتا ہوتا ہوں۔ تو یہ کافی عرصے سے میں استخراج کر کے دے رہا تھا، اس میں ہدیہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے پورا یہ ایک نام کو استخراج کرتے ہوئے کم سے کم 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو اب خانگاہ انوار تارکیہ کی طرف سے یہ ہے کہ آپ کو استخراج کر کے
آپ کا اسم اعظم دیا جائے گا۔ تو اس میں کوئی فیس نہیں رکھی، بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ جو اب آپ بھی نام کا استخراج کروانا چاہیں، اپنے نام سے اسم اعظم معلوم کرنا چاہیں، اور وہ سیریس ہو، وہ سنجیدہ ہو کہ میں نے پڑھنا ہے، تو وہ ہم سے رابطہ کریں۔ ایسے نہیں ہو کہ حضرت کو جلدی جلدی نام لکھ کے بھیج دیں، حضرت محنت کریں، محنت کر کے آپ کو نام دے کہ بھی آپ نے یہ پڑھنا ہے اللہ کا رب العزت کا پیارا نام، تو ٹھیک ہے جی پڑھیں گے، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا چھوڑ دیا۔ تو بہرحال اس میں محنت ہوتی ہے۔ تو تمام احباب جو احباب اسم اعظم اپنا جاننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نمبر آئے گا 030511611919 پر آپ نے واٹس ایپ پر میسج کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ آپ نے فیس بک پر کمنٹس کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ اور کہیں آپ نے ہمارے دوسرے نمبر پر بھی آپ نے کوئی بھی میسج نہیں کرنا ہے۔ صرف اور صرف ہمارا جو نمبر میں نے ابھی بتایا 030561161919 یہ اسکرین پر نمبر آ جائے گا۔ اس نمبر پر آپ نے رائٹ میسج میں جا کے آپ نے کیا لکھنا ہے کہ اسم اعظم بتا دیں میرے نام کا، اسم اعظم بتا دیں میرے نام کا، نیچے آپ نے نام لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنا پورا نام لکھنا اور کچھ بھی نہیں لکھنا، نہ ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے، نہ امی کا نام لکھنا ہے، نہ اور کچھ بھی نہیں لکھنا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ نے 1 یا 2 پوچھنے ہیں، جیسے آپ اپنا پوچھیں گے، بھائی کا، امی کا، ابو کا، بہن کا، تو آپ نے نمبر لکھ دیں، 1 نمبر پہ 1 نام لکھ دیں، دوسرے نمبر پہ دوسرا، تیسرے 3 نمبر، 4 نمبر پہ آپ نے اسم اعظم کے لیے لکھ دینا کہ مجھے استخراج کر کے دے دیں۔ تو آپ نے نمبر پہ چھوڑ دینا میسج کر کے، انتظار کرنا ہے، پھر اس کی چھوٹی ویڈیو کلپ بنے گی، ریل بنے گی، ریل بن کے تو اس کا لنک بھی آپ کو دیا جائے گا اور اس کا فیس بک پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپلوڈ ہو جائے گی۔ اس سے الحمدللہ لوگوں کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس سے یہ فائدہ ہوگا، لوگ دیکھیں گے، ذکر و اذکار میں مشغول ہوں گے، آپ بھی ذکر و اذکار میں مشغول ہوں گے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کا ذوق شوق بڑھے گا، ٹھیک ہے نا، جس کا بھی دیکھیں گے کہ یہ استخراج کر کے دیا ہوا ہے اسم اعظم اور اس بندے نے پڑھا ہے، اس کے برکتیں ملی ہیں، روحانیت ملی ہے، تو دوسرا بندہ بھی اس کا ذوق شوق ہوگا کہ میں بھی اپنا نام دے دوں اور میں بھی اللہ کا ذکر کروں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کر کے آپ نے صرف واٹس ایپ پر میسج کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا، کال بھی نہیں کرنی کسی نمبر پہ، دوسرے پہ، استخارے والے نمبر پہ یا آپ نے خانگاہ کے نمبر پہ میسج نہیں کرنا، کال نہیں کرنی، صرف ایک ہی نمبر پر آپ نے 030511611919 پر آپ نے میسج کرنا ہے، اپنا نام لکھ کے، وہ نام لکھنا جو آپ کا NIC کے اوپر ہے۔ کئی احباب ایسے بھی کر دیتے ہیں، وہ NIC کی تصویر کھینچ کے بھیج دیتے ہیں، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو صرف آپ نے نام لکھ کے بھیجنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وقت مناسب پر پھر یہ اس کا آپ کو استخراج کر کے بتایا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ نہیں ہو کہ ہم نے آج میسج کیا اور پھر ہم میسج پہ میسج 3-4 دوبارہ اسی میسج کو رپیٹ کر دیں کہ بھائی یہ ہمیں بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ بتا دیں، جلدی بتا دیں۔ تو دیکھیں تھوڑا سا صبر سے کام لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں عطا فرمائے۔ خانگاہ انوار تارکیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔